السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج سے نیا ناول شروع کرنے جا رہے ہیں، امید کرتی ہوں آپ سب کو پسند آئے گا۔ تو چلیں ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول بائے مریم، ریڈر زمل فاطمہ، قسط نمبر 1۔ پھٹپٹاتا ہوا رکشا ایک چھوٹے سے مکان کے آگے آ کر رکا تو تب سے اکڑوں زار بیٹھی دیا جلدی سے اپنی چادر اور بیگ سنبھالتی نیچے اتر آئی۔ بابا کرایہ دے رہے تھے۔ اس نے ان سے نگاہ ہٹا کے سامنے دیکھا۔ لکڑی کا پرانا بوسیدہ سا دروازہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی دیواروں پر سے جامن کی شاخیں ادھر ادھر جھانک رہی تھیں۔ بابا کے ہمراہ وہ یوں ہی بڑے ہوئے دروازے کو کھول کر اندر آئی تو جامن کے درخت کے نیچے چارپائی پہ سبزی بناتی دادی نے سرسری سی نظر اٹھائی، مگر انہیں پہچانتے ہی ان کے بوڑھے جھڑیوں زدہ چہرے پر ایک دم رونق اتر آئی۔ سب کچھ یوں ہی چھوڑ کر وہ جلدی سے اٹھیں اور بہت تپاک سے بیٹے اور پوتی کو گلے لگا لیا۔ چائے پیو گے کہ بوتل منگا لوں؟ دادی پہلے بوتل پھر کھانے کے بعد چائے۔ اس سے پہلے کہ بابا جواب دیتے وہ بول پڑی۔ دادی کو اس کی یہ اپنائیت بھری بے تکلفی بہت بھائی۔ مسکرانے لگیں اور بوتل منگوانے کو گلی کے بچے کو آواز دے رہی تھی کہ بابا نے روک دیا۔ رہنے دیں اماں، میں لاتا ہوں۔ دادی کے منع کرنے کے باوجود بابا چلے گئے تو دیا اٹھ کر چادر اتار کے تہہ کرنے لگی۔ بیحان خود بخود گھر کی طرف چلا گیا تھا۔ ذیشان اور لائبہ تو امی کے ساتھ کھانا کھا چکے ہوں گے۔ امی تو نماز پڑھ کے حسب عادت قیلولہ کرنے لگی ہوں گی۔ ذیشان اور لائبہ نے ضرور کوئی مووی لگا لی ہوگی۔ ابھی تو آزادی نصیب ہو گئی تھی کیونکہ انہیں روکنے ٹوکنے والے تو بابا اور وہی تھے اور اس وقت دونوں وہاں نہیں تھے۔ بابا صرف کولڈ ڈرنک ہی نہیں، گوشت، سبزیاں اور جانے کیا کچھ خرید لائے تھے، جنہیں سنبھالتے ہوئے دادی بڑبڑا رہی تھیں۔ ذرا جو خیال ہو، بہت فضول خرچ ہے یہ ولی محمد۔ بھلا مجھ اکیلی جان کا کیا خرچہ؟ جب بھی آتا ہے تھیلے بھر کے چیزوں کے لائے گا، بھلے بعد میں ماں کھائے نہ پڑی سڑتی رہیں۔ اس نے دادی کی تقریر سنی اور ہنسنے لگی۔ فکر کیوں کرتی ہیں دادی؟ اب میں آ گئی ہوں نا، اب یہ ساری چیزیں سڑیں گی نہیں۔ دادی نہال ہو اٹھیں۔ ہاں پتری کیوں نہیں؟ دادی نے پیار سے خود سے لپٹا لیا۔ دیا بیٹا، آپ نکال لیتی کولڈ ڈرنک گلاسوں میں سے۔ وہ مزے سے بیٹھی تھی، بابا کے ٹوکنے پہ منہ بنا لیا۔ فکر نہ کریں بابا، مجھے ہی اب دادی کے سارے کام کرنے ہیں، بس اس وقت تھکی ہوئی آئی ہوں۔ ہاں ہاں تو چپ رہے، میں اتنا سا کام اپنی دھی کا کرتے تھکنے کیوں لگی؟ دادی نے بھی بابا کو ڈانٹا اور اس کی حمایت کی۔ بوتل پی کر بابا نماز کو چلے گئے تو اس نے وہیں لیٹ کر آنکھوں پہ بازو رکھ لیا۔ ذرا سستانے کا موڈ تھا، جبکہ دادی گوشت چڑھانے کی تیاری میں مصروف تھیں۔ دادی کی پڑھی لکھی شہری پوتی کی آمد کا سن کر آس پڑوس کی عورتیں باقاعدہ اس کے دیدار کو آ رہی تھیں۔ دادی ہر کسی کے سامنے اس کے سغراپے، ذہانت، تعلیم اور خوبصورتی کے لمبے چوڑے قصیدے پڑھتیں تو دیا ایک دم خجل ہو جاتی۔ ایک دو بار انہیں دبے انداز میں ٹوکا بھی، مگر ان کا ایک اپنا انداز تھا، سو مگن رہیں۔ اس روز انہوں نے بڑے شوق سے گڑ کے چاول پکائے تھے، جس میں چنے کی دال بھی ڈالی تھی۔ تیرے ابا کو یہ چاول بڑے پسند تھے اور تیرے بہشتی دادا کو بھی۔ انہوں نے پلیٹ بھر کے اسے تھماتے ہوئے اطلاع دی۔ وہ محض مسکرا دی، مگر اتنی رغبت سے نہ کھا سکی جتنی سے دادا اور بابا کھاتے ہوں گے۔ جب ہی تو دادی کا چہرہ اتر گیا تھا۔ دادی نے 4 مرغیاں پال رکھی تھیں۔ اس وقت اس نے دادی سے انڈوں کے حلوے کی فرمائش کی تھی، جب ہی دادی ایک دم پرجوش ہو کر حلوہ بنانے لگیں۔ ابا اسے دادی کے پاس چھوڑ کر واپس چلے گئے تھے۔ وہ شہری ماحول کی عادی تھی، اسے یہاں وقت بہت سست روی سے گزرتا محسوس ہوتا تھا۔ ماحول کی تبدیلی نے اس پر بہت بیزاری اور کسل مندی سی طاری کر رکھی تھی۔ حالانکہ تقریباً روز ہی اس کی گھر پہ سب سے فون پر بات ہوتی تھی، مگر پھر بھی وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی تھی۔ زندگی پہ چھایا جمود اس سے اب بیزار کرنے لگا تھا، مگر دادی کے خیال سے چپ تھی کہ دادی کا دل نہ ٹوٹ جائے اس کی واپسی کا سن کر۔ جب سے دادا کی وفات ہوئی تھی وہ اکیلی ہو گئی تھی۔
بابا کو ان کی بہت فکر رہنے لگی تھی، کیونکہ وہ منت سماجت کے باوجود بھی وہاں شہر آنے پر آمادہ نہیں تھیں۔ نا پتر، تیرے ابا مجھے اس گھر میں بیاہ کر لائے تھے، میرا جنازہ بھی یہیں سے اٹھنا چاہیے۔ پھر تیرے ابا کی کیا، سارے ہمارے پرکھوں کی قبریں یہیں ہیں۔ میں ایسی بے وفائی نہیں کر سکتی کہ سب کچھ چھوڑ کر شہر جا بسوں۔ بابا کے اصرار پہ دادی نے کہا تھا۔ دادی اپنی ضد پہ قائم رہیں، تب بابا نے ان کی تنہائی کا یہ حل نکالا تھا کہ دیا کو ان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اچھا ہے اماں، آپ اسے اپنے پاس رکھیں، ذرا اس کی تربیت بھی کر دیجیے گا، ورنہ اس کے باپ نے تو اسے بس لاڈ پیار کر کے بگاڑ دیا ہے۔ یہ نہیں پتا بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، اس کی شادی بھی کرنا ہے۔ اسی رات امی نے فون پر دادی سے کہا تھا اور دادی جی جان سے تیار ہو گئی تھی۔ سو بسم اللہ، کیوں نہیں پتری، میں اپنی دھی کو سینہ پرونا گھرداری سب سکھا دوں گی، بس اللہ سوہنا میری شہزادی کا نصیب بہت اچھا کرے۔ اور یقیناً اب دادی اس کی تربیت کا یہی بیڑا اٹھائے ہوئے تھیں کہ ہر کام اس سے کرایا کرتیں۔ صبح خود نماز کو اٹھتیں تو اس وقت تک ان کی پکاریں نہ تھمتیں جب تک اسے بھی وضو کے لیے باتھ روم روانہ نہ کر دیتیں۔ پھر یہیں پہ اکتفا نہیں تھا، قرآن کی تلاوت اور تسبیحات بھی ضروری تھی۔ یہاں آنے کے بعد شاید ہی وہ ان 15-20 دنوں میں کوئی نماز چھوڑنے پائی ہو، ورنہ گھر پہ تو وہ مرضی کی مالک ہوا کرتی تھی، جی چاہا پڑھتی، نہیں تو نہ سہی۔ بابا کی تاکید اور امی کی سرزنش پہ وہ کہاں اتنا کان دھرنے کی عادی تھی، مگر دادی کی تو بات ہی اور تھی، وہ صرف کہنا ہی نہیں منوانا بھی جانتی تھیں۔ دادی اسی وقت انڈوں سمیت اندر آئی تھی، اس نے کپڑوں کا ڈھیر چارپائی پہ پھینک دیا۔ دادی کے کچن میں جانے کے بعد وہ وہیں بیٹھ کر کپڑوں کو تہہ لگانے لگی۔ اداس شام چپکے چپکے در و دیوار سے جھانکتی رہی۔ کھلے سے آنگن میں بکھری اکتائی سی دھوپ نے دھیرے دھیرے بددلی سے اپنے پر سمیٹے اور واپسی کا سفر شروع کر دیا تو نیلا خاموش عنبر پرندوں کی پھڑپھڑاہٹ اور چہکاروں سے بھرنے لگا۔ جامن کی شاخوں پر پڑے جھولے پر کوئی ننھی سی چڑیا شاید راستہ بھول کر آ بیٹھی۔ نرم دھوپ میں اونگتے پتوں نے آنکھیں کھول کر اس اجنبی مگر مانوس مسافر کو خوش آمدید کہا۔ اس کے ننھے وجود سے جھولا دھیرے دھیرے ہلنے لگا۔ دیا کپڑے تہہ لگا کر اٹھی تو چڑیا ہڑبڑا کر پھر سے اڑ گئی۔ وہ کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی جب اس کے سیل پہ رنگ ہونے لگی۔ کچن سے دادی بھی مسلسل پکار رہی تھیں۔ اسے وہاں آئے 2 ماہ ہو گئے تھے۔ اس دوران ایک چکر بھی بابا کے ساتھ امی ذیشان اور لائبہ وغیرہ لگا چکے تھے۔ شروع دنوں میں بیزار رہنے کے بعد اب جیسے تیسے ایڈجسٹ کر چکی تھی۔ گرمیاں مکمل گزر چکی تھی، سردیوں کی آمد تھی۔ ایسے میں دادی سے زیادہ الجھن دیا کو اس وقت ہوئی جب وہ لحاف ادھیر کر بیٹھ گئیں۔ صاف ستھرے تھے دادی، کیوں پھیلاوا ڈال دیا؟ وہ جھنجھلا کر رہ گئی۔ بیٹا، دوبارہ سے بھرائی کرنی تھی نا، میں تمہیں ان میں ڈورے ڈالنے سکھاؤں گی، انہوں نے بڑے چاؤ سے کہا اور وہ بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ پلیز دادی، مجھے نہیں سیکھنے، اس نے منہ لٹکایا تھا۔ دادی ہنسنے لگیں۔ نا پتر، سب کچھ والدین کے گھر سے سیکھ کر اپنے گھر جاؤ گی تو شوہر کے دل پہ راج کرو گی، کوئی تنگی نہیں ہوگی، تمہیں کسی بھی نئے کام میں ہاتھ ڈالتے اور کام کرنا تو پڑتا ہے، یہ تو طے ہے، دادی نے محسوس انداز میں سمجھایا۔ ہر کام میں خود جان مارنے کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی دادی، جو کام پیسے دے کر ہو جائے اسے نہ کرنا ہر کام۔ میری دھی، مگر سیکھنے میں کوئی حرج ہے، دادی نے کہا اور وہ ٹھنڈا سانس بھر کے رہ گئی۔ پتر، عورت کو ہر کام آنا چاہیے، مشکل اور آزمائش میں فائدہ رہتا ہے۔ آپ کو الہام ہوا ہے دادی کہ میری قسمت میں مشکل یا آزمائش آنی ہے؟ وہ ایک دم شوک ہو گئی۔ دادی نے سنجیدگی اور رسانیت سے اسے دیکھا۔ پتر، ہماری تو دعا ہے کہ تیرا نصیب شہزادیوں سے بھی زیادہ اچھا ہو، مگر آنے والے وقت کا تو صرف اللہ کو ہی علم ہے نا، اللہ سے تو بہتری کی ہی امید اور دعا کرتے ہیں۔ وہ سر ہلا کے رہ گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا دادی کمرے میں نہیں تھی۔ کھلے بالوں کو سمیٹتے ہوئے وہ بستر سے اٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ باہر نکلتی دادی اس کے لیے ناشتہ لیے چلی آئیں، وہ ایک دم شرمندہ ہوئی۔ دادی، آپ نے کیوں بنایا؟ میں خود بنا لیتی نا۔ کوئی بات نہیں پتر، تو ہی بناتی ہے ہر روز، تو ناشتہ کر لے، مجھے ثریا کی طرف جانا ہے۔
دادی کا انداز بجھا بجھا سا محسوس کر کے دیا زور سے چونکی۔ کیوں دادی، خیریت؟ وہ جانتی تھی دادی عام عورتوں کی طرح محلے کے گھروں میں فضول جا کے بیٹھنے کی عادی نہیں تھی۔ خاوند فوت ہو گیا ہے اس کا۔ دادی کی اطلاع پہ اسے افسوس ہوا۔ ساری رات گھر نہیں آیا تھا نا؟ بیچاری بڈھی ماں برستی بارش میں چھاتا لیے ڈھونڈتی پھری مگر نہ ملا۔ صبح لوگ نماز پڑھنے کو اٹھے تو نکڑ کے گندے نالے کے قریب گرا ہوا ملا۔ اللہ جانے کیسے جان دی ہوگی اس نے سسک کے بیچارے نے۔ دادی کی آواز بھرا گئی۔ غلط کاموں کی ہمیشہ غلط نتیجے ہی نکلا کرتے ہیں دادی۔ وہ غلط راہوں پر چل پڑا تھا تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ کسی قدر روانیت سے کہہ کر ناشتے کی سمت متوجہ ہو گئی۔ وہ ہمیشہ سے ایسا تھوڑی تھا۔ پتر، حالات کی ستم ظریفی کی نظر ہو گیا بیچارہ۔ دادی کے لہجے میں ملال ہی ملال تھا۔ وہ چند نوالوں سے زیادہ نہ لے سکی۔ چائے کا مگ اٹھا کر ناشتہ ختم کیا۔ ایسے مردوں کو راہ راست پلایا بھی کیسے جا سکتا ہے دادی، جو سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود راہ سے بھٹک جائیں؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ انسان خطا کا پتلا ہے پتر، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ پھر حالات ہی انسان کو مایوس یا حوصلہ مند بناتے ہیں، مگر اس کی غلطی کو نہ سدھارنا ہی اصل غلطی ہے۔ مایوسی سے نہ نکلنا ہی تباہی ہے۔ بسا اوقات انسان کو خود اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، یا گناہ کی لذت اور کشش اس سے اتنا مسحور کر دیتی ہے کہ اندر کا یہ احساس مٹ کر رہ جاتا ہے۔ ایسے میں اس سے وابستہ لوگوں کا فرض ہے کہ اسے بھلائی اور ہدایت کے راستے کی طرف لے جائیں۔ اور پھر بیوی کا تو ایسا رشتہ ہے جو بہت محفوظ ہی نہیں، بہت قریبی بھی ہوتا ہے۔ عورت اپنے مرد کو پیار، محبت اور توجہ دے کر جو چاہے کرا لے۔ مرد کی کمزوری بنایا گیا ہے عورت کو۔ اس کے بغیر مرد کبھی خود کو مکمل اور آسودہ محسوس نہیں کرتا، اور خاص طور پر وہ عورت جس سے مرد کو محبت ہو، وہ مرد سے کچھ بھی کروا لینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو کیا ثریا کے شوہر کو ثریا سے محبت تھی؟ ثریا سے محبت کی شادی کی تھی اس نے؟ دیا ایک دم دلچسپی لیتے ہوئے بولی۔ دادی نے گہرا سانس بھرا۔ پتر، اس رشتے میں تو محبت اللہ کی طرف سے دل میں اتاری جاتی ہے۔ دو انجان، غیر اور اجنبی افراد ایک ہوتے ہیں تو اللہ ہی ہے جو انہیں ایک دوسرے کو پیار کرنے اور سمجھوتے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان میں محبت نہ رہی ہو؟ یہ الگ بات ہے کہ حالات تو واقعات کے رخ کے ساتھ اس احساس کی عمر بڑھتی گھٹتی رہتی ہے۔ نیک اور پارسا عورت رشتہ ازدواج کو خوبصورتی سے نبھاتی ہے۔ اس رشتے کو خوبصورت رکھنے میں سب سے اہم کردار بیوی کا ہی ہوتا ہے۔ تحمل مزاج اور خوش اخلاق عورت نہ صرف اپنے شوہر کے دل میں راج کرتی ہے بلکہ اسے صحیح اور غلط راستے پہ بھی چلا سکتی ہے۔ ثریا کے شوہر کی زندگی تو اتنی ہی تھی، مگر جس انداز میں اس کی موت ہوئی اس میں یقیناً حالات کے ساتھ ساتھ ثریا کی بھی کوتاہی اور زیادتی شامل رہی ہے۔ دادی نے حسب عادت ایک طویل لیکچر دیا تھا۔ دروازہ بند کر لو اور میری آواز پہچان کر ہی دروازہ کھولنا، دادی تاکید کرتی چلی گئیں۔ دیا دروازہ بند کر کے اندر آ گئی، مگر سوچوں کا محور ثریا اور اس کا شوہر ہی رہے تھے۔ پتہ نہیں دادی جو کہہ رہی تھی وہ کتنے فیصد صحیح تھا۔ عورت سے ہی کیوں ہر کوئی قربانی مانگتا تھا، اس کا شوہر، اس کے گھر والے اور یہ معاشرہ بھی۔ وہ جتنا سوچتی اسی قدر الجھ رہی تھی۔ کئی دنوں سے مینہ برس رہا تھا۔ آج بھی صبح سے لگاتار بارش برس رہی تھی۔ کبھی تیز بوچھاڑ ہوتی، کبھی ہلکی پھلکی، اور ایسی ہی ہلکی پھلکی پھوار میں بابا، امی، ذیشان اور لائبہ اچانک بنا کسی اطلاع کے چلے آئے۔ بجو، پکوڑے اور گلگلے بنائیں۔ ذیشان کی فرمائش پہ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ بابا حسب عادت آتے ہوئے ڈھیروں سامان لائے تھے جسے امی اس کے ٹھکانوں پہ پہنچا رہی تھیں۔ ساتھ لائبہ لگی تھی۔ ساری سبزیاں دھو کر فریج میں رکھی، جام، انڈے اور ڈبل روٹی کے پیکٹ بھی فریج میں رکھے۔ اس کا رزلٹ اچھا آ چکا تھا۔ وہ ماسٹرز کرنا چاہتی تھی، جبکہ دادی اور امی کا خیال تھا اب اس کی شادی ہو جانا چاہیے۔ دونوں اپنی بات پہ قائم تھیں۔ پچھلے دنوں امی کی کوششوں کے نتیجے میں ایک دو اچھے رشتے بھی آئے تھے۔ امی آج اسی سلسلے میں دادی کے پاس آئی تھیں، جہاں سے ساس بہو کا ارادہ بابا کے ساتھ لڑکے کو دیکھنے جانے کا تھا۔ یہ ساری اطلاعات ابھی کچھ دیر قبل ذیشان نے اسے دی تو اس کے تیزی سے پکوڑوں کے لیے پالک کاٹتے ہاتھ تھم گئے۔ کیوں پیچھے پڑ گئی ہیں امی میرے؟ پڑھ تو لینے دیں سکون سے۔ وہ جھنجھلا گئی تھی۔
ہم ہمیشہ کے لیے آپ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں بچوں۔ قسم سے آپ کے بغیر وہاں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ کیا بتاؤں۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا مگر دیا کی آنکھیں جانے کسی احساس کے تحت پانی سے بھر گئیں۔ جان چھڑوانی ہے تو مجھے کسی کنویں میں دھکا دے آؤ نا، وہ چھری پھینک کر چیخ پڑی۔ ذیشان بوکھلا گیا۔ ارے ارے، ایک ہینڈسم سے بندے کو ہم بھلا کیوں اتنی پیاری لڑکی سے محروم کریں؟ قسم سے بہت ڈیشنگ ہیں، دیکھیں گی تو بس دیکھتی رہ جائیں گی۔ ذیشان نے اسے چپ کرانے کو کہا تھا، وہ ہونٹ کو چلنے لگی اور بھیگی آنکھوں سے اسے گھورا۔ وہ جتنا بھی ہینڈسم ہو مگر مجھے ماسٹرز کرنا ہے، میں بابا سے بات کروں گی۔ اس نے یہ محض دھمکی نہیں دی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ سب کمرے میں دہکتی انگیٹھی سے آگ تپتے چائے اور ابلے ہوئے انڈوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے جب دیا نے یہ بات بابا سے کہی۔ ہاں تو پڑھ لینا، ہم کون سا منگنی کے ساتھ ہی شادی بھی کروا دیں گے، ابھی تو صرف لڑکا دیکھنے جانا ہے۔ امی کو اس کا یوں منہ پھاڑ کر یہ سب کہہ دینا ایک آنک نہیں بھایا تھا، جب ہی بے حد غصہ ہو کر بولی۔ بابا کے تاثر نارمل تھے۔ وہ بچوں کو اپنی آزادانہ رائے کا حق دینے کے حامی تھے۔ آپ فکر نہیں کریں بیٹا، اگر آپ ماسٹرز کرنا چاہتی ہیں تو ماسٹرز کے بعد ہی آپ کی شادی ہوگی۔ میں کہہ رہی ہوں اگر مجھے لڑکا پسند آیا تو میں ہرگز یہ رشتہ ہاتھ سے جانے نہیں دوں گی، اچھے رشتے آسانی سے نہیں ملتے۔ امی نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا۔ تو بیگم صاحبہ آپ اپنا کام کریں، اگر لڑکا اچھا ہوا تو ہم بھی پاگل نہیں ہیں جو انکار کریں۔ بابا کے کہنے پہ دیا نے احتجاجی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ آہستگی سے مسکرا دیے۔ وہ بھرپور حفقی کا تاثر دیتی اس وقت وہاں سے اڑ گئی تھی۔ بیٹا، منگنی ہونے میں تو حرج نہیں ہے نا، آئی پرومس کہ شادی ماسٹرز کے بعد ہی ہوگی۔ منگنی ہوگی تو تمہاری مما بھی خوش ہو جائیں گی۔ وہ کچن میں کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ بابا نے وہاں آ کر اس سے مخاطب کیا تو وہ جھینپ کر مسکرا دی۔ بابا مطمئن ہو گئے۔ اگلی قسط اپلوڈ ہونے تک ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔